سب سے پہلا اثر ایک بدعت کا، بدعتی کاموں کا انسانی زندگی کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ جو بھی کوئی کسی بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے، جو بھی کوئی، اس کے اعمال رد ہو جاتے ہیں۔ حدیث سنیے، ام المومنین سے حدیث مروی ہے، کہا من احدث فی امرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، ما لیس منہ، جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل رد ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے، اس کا وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ قربان جائیے پیارے مصطفیٰ کے اوپر۔ دوسری حدیث آپ نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد سواء احدث او لم یحدث، بدعت تم نے ایجاد کی ہو یا تم اپنے جیسے کسی بندہ کے ایجاد کردہ بدعت کے اوپر عمل کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں تمہارا عمل کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا، ناقابل قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس راستے کی پیروی کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو۔ اللہ رب العالمین کا یہ راستہ، یہ کتنا اہم راستہ ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلنے کی توفیق طلب کرنے کا حکم ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی نمازوں میں فرض ہو کہ نفل ہو، مقتدی کی حیثیت سے پڑھ رہا ہو یا امام کی حیثیت سے پڑھ رہا ہو، نماز سری ہو کہ جہری ہو، اگر صراط مستقیم کی ہدایت طلب نہیں کرتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود رحمه الله في سننه عن إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان أميرا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، اسٹیج پہ جلوہ افروز ذمہ داران جماعت و جمیعت، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے،
اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ ذمہ داران جلسہ اور میرے درمیان عنوان میں جو موافقت ہے وہ ہے انسانی زندگی پر بدعات کے مضر اثرات۔ اس عنوان پر تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور آگے کہا مستقیمہ، سیدھا راستہ۔ اللہ کا راستہ جس کو اس نے سیدھا کہا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ اگر قرآن مجید سے یہ پوچھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اپنے رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی صراط مستقیم کی جانب کرتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہوا؟ وہ راستہ ہوا جس پر اللہ کی کتاب اور جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ دلالت کرے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس راستے کی پیروی کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو۔ اللہ رب العالمین کا یہ راستہ یہ کتنا اہم راستہ ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلنے کی توفیق طلب کرنے کا حکم ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی نمازوں میں فرض ہو کہ نفل ہو، مقتدی کی حیثیت سے پڑھ رہا ہو یا امام کی حیثیت سے پڑھ رہا ہو، نماز سری ہو کہ جہری ہو، اگر صراط مستقیم کی ہدایت طلب نہیں کرتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے۔
کون سا راستہ؟ اللہ اکبر، غور کیجئے، کا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے؟ کا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، جس کے اوپر یہ چلنے والے ہیں، یہ سارے کس راستے پر ہیں؟ بتائیے، انبیاء کس راستے پر ہیں؟ صراط مستقیم پر، شہداء صراط مستقیم پر، صدیقین صراط مستقیم پر، اور اللہ کس راستے پر ہے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین بھی اسی صراط مستقیم پہ ملے گا آپ کو۔ اور ایک اور بات سنیے، ابلیس پھر کس راستے پر ہے؟ ہاں، کس راستے پر ہے؟ وہ بھی اسی راستے پر ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ رب العالمین، تو نے جب مجھ کو رادہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو اب میں تیرے نیک بندوں کو بھٹکانے کے لیے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اس کے بعد ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے۔ ابلیس اپنے مقصد سے بیٹھا ہے، اور مومنین، شہداء، صالحین، یہ سب اپنے مقصد سے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو جنت تک لے کر جاتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ بھٹکنے کا خطرہ کس راستے پر ہے؟ ہاں، کس راستے پر ہے؟ اسی صراط مستقیم پر، اسی پر چلنے والے کا مقابلہ ابلیس سے قدم قدم کے اوپر ہوگا، اور ابلیس سے ٹکرانا پڑے گا۔ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ہے تو کوئی بھی آدمی اس راستے پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں کچھ مانگو یا نہ مانگو، اللہ سے یہ توفیق ضرور مانگتے رہنا کہ اللہ رب العالمین صراط مستقیم کے اوپر ہم کو گامزن رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس راستے کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد آگے کہا فاتبعوا، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے کے اوپر چلو۔ پھر کہا ولا تتبعوا السبل، یہی ہے عنوان سے مناسبت، ولا تتبعوا السبل۔ سبل سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ سبل سے مراد گناہ کے راستے ہیں، معصیت کے راستے ہیں، یعنی انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، چاہے جو بھی نافرمانی کرے، چوری کرے یا اور کوئی شراب پیے، یہ سب سبل کے اندر داخل ہیں۔ لیکن ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر زبردست تفسیر کی، کہا کہ نہیں، معصیت کی راہیں، گناہ کے راستے سبل سے مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبل کا تذکرہ صراط مستقیم کے مقابلے میں کیا ہے۔ غور سے سنیے گا بات کو، تب گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ کہ صراط مستقیم یہ پہلے ہم طے کر لیتے ہیں کہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرتی ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا تو اس کے مقابلے میں جو سبل کا ذکر ہے، یہاں وہ راستہ ہوگا کہ جو آدمی خود سے اپنے یا اپنے جیسے کسی بندے کے ایجاد کردہ رسومات کو عملی جامہ پہنا کر کے وہ اللہ سے تقرب چاہتا ہے، یعنی وہ راستہ جس کو لوگوں نے تقرب الہی کا ذریعہ بنانے کے لیے ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور جس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ سبل سے مراد یہاں وہ راستہ ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ معصیت اور گناہ کے راستے مراد نہیں ہیں۔ تب بھی حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ من جملہ طور پہ اگر گناہ کے راستوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، حرج کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اولین شمولیت جو ہوگی وہ سنت کے مقابلے میں بدعت کی ہوگی، یعنی وہ راستہ
جس کو لوگوں نے خود سے اختیار کیا ہو تاکہ اس راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے مقابلے میں وہ اللہ رب العالمین سے تقرب چاہے۔ یہی تعریف کس کی ہے؟ یہی تعریف ہے بدعت کی۔ اچھا، صحیح حدیث ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے قبرستان، قبر ابھی تیار نہیں تھی تو بیٹھ گئے سامنے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، لکڑی تھی، آپ نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور اس لکیر کی جانب اشارہ کر کے کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس لکیر کے دائیں بائیں جانب کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی اور کہا ھذہ سبل متفرقہ، یہی متفرق راستے ہیں، اور ان میں سے ہر راستے کے منڈیر کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی جانب لوگوں کو بلا رہا ہے، اپنی جانب لوگوں کو بلا رہا ہے تاکہ وہ صراط مستقیم سے کیا ہو جائیں؟ گمراہ ہو جائیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو سبل سے مراد وہ راستہ ہے جس راستے کو آدمی سنت کے راستے کے مقابلے میں اختیار کرتا ہے اور اس راستے پر چل کر کے وہ تقرب اللہ، اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ سبل متفرقہ پر، بدعات کی پگڈنڈیوں پر چلنے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتفرق بکم ای تمیل بکم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر کسی شخص نے سبل متفرقہ کو اختیار کیا، بدعت کے پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کیا، سنت کی شاہراہ کو چھوڑ دیا، تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ اختلاف کا شکار ہو جائے گا، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے گا، شیطان کے راستے کے اوپر چل جائے گا، اور اس راستے کے اوپر چلنے والا آدمی جنت کا راہی نہیں ہوگا، پھر وہ جہنم کا مسافر ہوگا۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکتکم علی محجۃ البیضاء، لوگوں میں تمہیں ایک واضح شاہراہ کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی اس کے دن سے زیادہ سفید اور روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے وہی شخص بھٹکے گا، وہی شخص گمراہ ہوگا جس کی تقدیر میں، جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے گمراہی لکھ دی ہوگی، وہی آدمی گمراہ ہوگا۔ اسی سلسلے میں میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، اس حدیث کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اپنے موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ حدیث دیکھیے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے ارباز ابن ساریہ سے روایت کیا، حدیث صحیح اور حسن درجے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز پڑھائی۔ کون سی نماز تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ فجر کی نماز تھی، حافظ ابن حجر کہتے ہیں فجر کی نماز تھی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ظہر کی نماز تھی۔ چلیے کوئی بھی نماز تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کی طرف التفات کرتے ہیں، مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، مڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، بڑا بلیغ خطبہ، فوعدنا موعظۃ بلیغۃ، اتنا بلیغ خطبہ دیا، اتنا بلیغ خطبہ دیا کہ سامعین کے دل دہل گئے، ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برسنے لگی، ایسا خطبہ ہوا۔ سامعین میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، آخری خطبہ ہے، لگتا ہے آپ اس کے بعد امت کو مخاطب کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، فاوصنا، کچھ وصیت کر جائیے، کچھ نصیحت کر جائیے۔ غور سے سنیے حدیث کا، کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی دیکھیے، کہا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اس تقوی کی تفسیر کی، اور قربان جائیے اس وصیت کو
قرآن مجید کے اس آیت سے ملائیے جس پر مفسرین کا شبہ اجماع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی الہی کے نزول کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا تھا اس کو ختم کیا. تو جس آیت پر ختم کیا اس آیت کے اندر اللہ نے تقوی کی وصیت کی. اور پیارے مصطفیٰ سے صحابہ نے سوال کیا کہ لگ رہا ہے کہ آپ کا آخری خطبہ ہے, آخری خطبے میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو جو وصیت کی ہے وہ یہی ہے, کہا اوصیکم بتقوی اللہ. وہ آیت دیکھیے سورہ بقرہ کی, کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے جانب لوٹائے جاؤ گے اور پھر تم میں کے ہر آدمی کو اللہ رب العالمین اس کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دے گا. اور یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ. لوگو میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تقوی ہے کیا چیز؟ آگے تفسیر کی, کہا والسمع والطاعہ. ایک ایک جملہ یہ وصیت کا ہے, اور نصیحت اور وصیت میں فرق ہے. غور کیجئے گا, نصیحت کہا چلو ہلکی چیز ہے, لیکن وصیت کا ایک ایک جملہ غور سے سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے تعلق رکھتا ہے. جو تاکیدی حکم وصیت کے اندر پایا جاتا وہ نصیحت کے اندر نہیں پایا جاتا. اس لیے جملہ ہے اوصینا, وصیت کیجئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ. لوگوں میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اور اس کے بعد کیا کہا دیکھیے, والسمع والطاعہ وَإِن كَانَ أَمِيرًا حَبْشِيًّا. اپنے امیر کی, اپنے حاکم کی, اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سموطاعت کرنا. نیک اور بھلائی کی باتوں میں کیا کرنا؟ سموطاعت کرنا. وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا. اگرچہ وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو اس کی بات ماننا. اگر وہ امیر ہے تمہارا تو تم اس کی سموطاعت کرنا, اس کی بات ماننا. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. غور سے سنیے, ایک صحابی کو پیارے مصطفیٰ نے سفر کا امیر مقرر کیا. کسی معاملے میں وہ ناراض ہو گئے, لوگوں کو کہا کہ اکٹھا کرو لکڑیاں. آگ جلا دی گئی اور حکم دیا کہ چلو تم سب کے سب اس پہ کود جاؤ. لوگ کودنے کے لیے جا رہے تھے. ایک نوجوان فقام شاب منہم, حدیث کے الفاظ ہے, ایک نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کودیں گے. جملے پہ غور کیجئے, یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کودیں گے, کہا ہم ابھی نہیں کودیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں, کیونکہ ہم نے نبی کا کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں. اب آپ آگ میں داخل کر رہے ہو دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھتے ہیں. یہ صحابی نے منہج دیا, غور کیجئے گا, منہج دیا رہتی دنیا والوں کے لیے کہ کوئی بھی ہو, امیر ہو, حاکم ہو, حکمراں ہو, اگر اس کی بات کتاب و سنت کے بات سے ملتی ہے تب ہم اس کو قبول کریں گے. بصورت دیگر اس کی بات چاہے کسی کی بھی بات کیوں نہ ہو اس کی بات کو ہم کیا کریں گے؟ ناقابل قبول کر دیں گے, رد کر دیں گے, اس کی بات نہیں مانیں گے. وَإِن كَانَ أَمِيرًا حَبْشِيًّا. اس کے بعد کہا کہ اس لیے سموطاعت کرو, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي. جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا, ہم اور آپ, جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا جیسا کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مرغی کی آنت یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے, اس کو طے کرنے کے لیے 18 اقوال ہیں. فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں. فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. بنیادی طور پر, قومی طور پر, مسلکی بنیادوں پر, ملی بنیادوں پر, سماجی بنیادوں پر, خاندانی بنیادوں پر اختلاف موجود ہے. کہا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا. اختلاف امت کے اس زمانے میں نبی نے جو قندیل ہمارے لیے جلائی ہے, جس سے ہم شب ظلمت کی تاریکی کا سینہ چیر کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں,
ضلالت و گمراہی کے گھٹ سے نکل سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امت کے زمانے میں تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا خلفائے راشدین کی سنت کو، اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچنا دین میں نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے، کیونکہ ایسی تمام تر ایجادات محدثات یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھا آپ نے حدیث؟ میرے بھائیوں، اس حدیث کو اگر پھیلایا جائے اور اس حدیث کی اگر تشریح کی جائے تو پھر پورا جلسہ اس کے اوپر ختم ہو جا سکتا ہے۔ اس کے اندر جو علم ہے، علماء نے اس کا اعتناء کیا ہے اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس حدیث کی شرح اٹھائیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کے اندر کس طرح سے گنجے گرام مایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قیمتی خزانے اس کے اندر داخل کیے ہیں۔ اب پوری باتوں کو میں تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک جھلک آپ کے سامنے میں دیتا ہوں، سنیے۔ کہا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ ابن قیم کہتے ہیں سنت یہاں پہ 4 معنوں میں ہے، اور سے سنیے گا کتنے معنوں میں ہے؟ 4 معنوں میں ہے۔ سنت کا ایک معنی ہے طریقہ، سنت کا ایک معنی طریقہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا۔ سنت کا دوسرا معنی حدیث، سنت کا دوسرا معنی حدیث، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ جہاں کتاب اللہ کے ساتھ سنت کا ذکر ہو اس سے سمجھیے گا کہ وہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اسی کو حدیث کن چیزوں پہ ہے؟ تو کہا کہ 3 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ الحدیث یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، آپ نے کوئی کام کیا ہے اس کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر کو، یعنی کسی صحابی نے آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا، یا آپ کی موجودگی میں تو نہیں کیا لیکن نبی کو خبر دی گئی کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، سن کر کے آپ خاموش رہے، اس کو منع نہیں کیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ کہا یہ تینوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ 2 بات ہوئی، ایک طریقہ، ایک سنت مانے حدیث، اور تیسرا معنی یا حدیث کا یا سنت کا تیسرا اطلاق جو ہے وہ کہتے ہیں سنت بمقابلہ بدعت۔ جیسے اس حدیث میں کہا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ، اور آگے کہا وإیاکم ومحدثات الامور، سنت کے ساتھ بدعت کا تذکرہ کیا، یعنی پتہ چلا کہ سنت بمقابلہ بدعت بھی بولا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ تو بدعتی ہے تو اس کے مقابلے میں سنت پہ عمل کرنے والا آدمی کیا کہلائے گا؟ سنی کہلائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی کو مفتاح دار السعادہ کے اندر بیان کیا، کہا کہ اگر عمومی طور پہ تقسیم کیا جائے تو 2 تقسیمات بنتی ہیں۔ کہا وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے 4 کے خلافت کے قائل ہیں، ان تمام کو سنی کہہ دو، بقیہ جتنے لوگ ہیں ان کو پھر روافض کہو یا شیعہ کہو۔ بہرحال یہ الگ تقسیم ہے، اس جانب میں آپ کو لے کر جانا نہیں چاہتا۔ تو سنت کا یہ دوسرا اطلاق ہوا، تیسرا اطلاق ہوا، اور چوتھا اطلاق سنت بول کر کے مراد لیتے ہیں کیا؟ سنت بول کر کے واجب کا الٹا، یعنی کہیں گے کہ یہ کام واجب ہے یعنی ضروری ہے، اس کے مقابلے میں جو مستحب عمل ہوگا اس کو کہیں گے کہ یہ کام کیا ہے؟ سنت ہے، یہ کام سنت ہے۔ تو یہ 4 اطلاقات ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں علیکم بسنتی میں یہ 4 اطلاقات شامل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اگر صحیح سند سے نبی سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو پھر کسی کے قول کو، کسی کے کردار کو، کسی کے گفتار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بدعت سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے امام کو یہ حدیث نہ ملی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ بھائی امام کو وہ حدیث نہیں مل سکتی ہے، اور امام نے اس سے برات کا اظہار کیا، 4 ائمہ نے یہ اعلان کیا
کہ لوگوں اذا صح الحدیث فہو مذہبی. امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ جب حدیث صحیح مل جائے اسی کو امام کا مذہب سمجھنا. امام شافعی کیا کہتے تھے دیکھیے, کہا لوگوں اذا وجدتم فی کتابی, اگر تم میری کتاب میں کوئی ایسی بات پاؤ خلاف ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے مخالف ہو, تو شافعی مر گیا ہے کہ زندہ ہے یہ مت دیکھنا. فانا راجع عنہا فی حیاتی و بعد مماتی, میں اپنے زندگی میں بھی اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں. امام نے برات کا اظہار کر دیا. آج لوگ اماموں کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں اور تانا گھیچی کرتے ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ آپ کو حدیث خوب معلوم ہے, ہمارے امام کو حدیث نہیں معلوم تھی. اٹھائیے امام احمد ابن حنبل کو کہتے تھے لوگوں مجھے تعجب ہے اس قوم کے اوپر کہ جو سندوں کو جانتی ہے, پیارے مصطفیٰ سے وارد احادیث کو جانتی ہے, پھر سفیان ثوری کے قول پہ جاتی ہے, ابراہیم نخعی کے قول پر جاتی ہے, فلان اور علان کے قول کے اوپر جاتی ہے. لوگوں جو دین پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں تھا, تم آج کل کے زمانے میں اگر اس کو دین سمجھو گے وہ دین کبھی نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اوپر کہا تھا کہ فَكُلُّ مِنَّا مَأْخُوذٌ وَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ, دنیا والو سنو, ہم میں کا ہر آدمی بات قبول کیے جانے کے لائق ہے اور اس کی بات چھوڑ دینے کے لائق ہے, الا صاحب هذا القبر, سوائے اس قبر والے کی. واشار الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس قبر والے کی کوئی بھی بات چھوڑنے کے لائق نہیں ہے, اس کی ساری باتیں قبول کرنے کے لائق ہے. میرے بھائیو یہ ہے منہج, یہی ہے منہج. اور اسی طریقے سے ایک اور بات سن لیجئے, لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ چلو نبی کی سنت نہیں ہے, خلفائے راشدین کی بات تو ہے. میرے بھائیو انصاف یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں خلیفہ راشد میں سے کسی ایک کا قول الگ ہو اور نبی کی سنت الگ ہو تو نبی کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے گا. خلیفہ راشد میں سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہی قول کیوں نہ ہو, ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی واضح مثالیں اپنی زندگی کے اندر دی ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں سنتوں سے کس طرح سے نزاعات کا فیصلہ ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو چکا ہے, سقیفہ بنی سعدہ میں پورے مدینے کے کریم اکٹھا اور جمع ہیں, کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے, کون امیر بنے گا؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار نے کینڈیڈیٹ بنا کر کے کھڑا کیا ہوا ہے. اور حضرت ابو بکر داخل ہوئے, حضرت عمر ابن خطاب داخل ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک حدیث پڑھی, کہا سنو میں نے پیارے مصطفیٰ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے, الائمۃ من قریش, قریش سے امیر ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا, یہ میں نے حدیث سنی ہے. تمام کے تمام صحابہ رک گئے جو کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے منا امیر ومنکم امیر, انصار میں سے ایک امیر بنا دیتے ہیں, مہاجرین میں سے ایک امیر بنا دیتے ہیں. حضرت ابو بکر نے حدیث پڑھ دی, سارے کے سارے لوگ چپ ہو گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے وراثت کا مسئلہ آیا. حضرت علی آئے, حضرت فاطمہ آئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, عمر ابن خطاب تھے. کہا ٹھیک ہے اگر نبی کے مال کی وراثت تقسیم کی جائے گی تو میری بیٹی کو بھی حصہ ملے گا, حضرت عمر کے بیٹی کو بھی حصہ ملے گا, کیونکہ یہ سب ازواج مطہرات میں ہیں. لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, نحن معشر الانبیاء, ہم انبیاء کی جماعت, لا نورث, ہم وراثت نہیں بانٹتے, ما ترکناہ صدقہ, جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں سب کے سب صدقہ ہو جاتا ہے. سارے کے سارے لوگ اپنے گھر لوٹ گئے. حضرت ابو بکر کے اس فیصلے کو جو حدیث کے عین مطابق تھا اس کو قبول کر لیا. میرے بھائیوں تمتع کے سلسلے میں عمر ابن خطاب نے جب لوگوں کو منع کیا, نیت بہت اچھی تھی, خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے بعد گھوم رہے تھے, دیکھا خانہ کعبہ ویران ہے, آدمی نہیں ہے. پوچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا لوگ دور دراز سے آتے ہیں سفر کر کے, تمتع کے ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں, تو پھر کون آوے گا؟ مشقت برداشت کر کے, ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا, لوگ اونٹوں کے اوپر سفر کر کے جاتے تھے اور جانوروں کے اوپر, گھوڑوں کے اوپر سفر کر کے جاتے تھے, یہ معاملہ تھا. حضرت عمر نے فیصلہ دیا, غور سے سنیے گا, فیصلہ دیا حضرت عمر نے, کہا کہ آج کے بعد کوئی تمتع نہیں کرے گا. مخالفت میں
کوئی دوسرا نہیں، ان کے گھر کا ایک فرد، ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمتع کروں گا، میں تمتع کروں گا۔ حضرت عمر کو خبر ہوئی، آپ نے بیٹے کو طلب کیا، کہا کیا کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ دیا ہے؟ کہا ابا جان ایک بات سنو، ایک بات سنو، اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ دیجئے گا، جو فیصلہ آپ کو دینا ہوگا دیجئے گا۔ کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یتبع ام امر عمر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے یا آپ کی بات؟ یہ سن کر کے حضرت عمر نے کیا کہا؟ کہا اللہ کا شکر ہے جس نے عمر کو تیرے جیسا بیٹا دیا، اگر تو نہ ہوتا تو عمر اس مسئلے میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ ہے سنت میرے بھائیوں، یہ سنت کی بالادستی ہے، اور سنت سے صحابہ کرام کا لگاؤ اور سنت سے صحابہ کرام کا تمسک اور چمٹاؤ اس طرح تھا کہ جو سنی ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، اور جو سنت کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے وہ پھر ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل ہیں، مدینے کے گلیوں میں چل کر جا رہے ہیں، ایک شخص ہے، چھوٹا بچہ ہے، کنکری اڑا رہا ہے، کنکری اڑا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے ان کو نصیحت کی، سمجھایا کہ بیٹا نہیں کرو، کنکری کاہے اڑاتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور گئے اپنے کام سے کام کر کے واپس لوٹے تو دیکھا کہ پھر بھی وہ اڑا رہا ہے کنکری، تو کہا کہ میں نے تمہیں حدیث رسول سنایا ہے اور تم پھر اسی کام پہ ہو۔ قسم اللہ کی اگر تم بیمار ہوئے تو تمہاری عیادت نہیں کروں گا، اور اگر مر گئے تو تمہارا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تم سنت کا مذاق اڑاتے ہو، حدیث مصطفیٰ سنایا تھا، تم کو چاہیے تھا کہ تم اس کے اوپر عمل کرتے۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں ہیں، اب ان مثالوں کی طرف میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا، موضوع سمیٹتا ہوں۔ بدعت کے مضر اثرات انسانی زندگی کے اوپر پڑتے کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا اثر ایک بدعت کیا، بدعتی کاموں کا انسانی زندگی کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ جو بھی کوئی کسی بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے، جو بھی کوئی، اس کے اعمال رد ہو جاتے ہیں۔ حدیث سنیے، ام المومنین سے حدیث مروی ہے، کہا من احدث فی امرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، ما لیس منہ، جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل رد ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے، اس کا وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ نبی نے کہا ہے من احدثا، جو دین میں بدعت ایجاد کرے، ہم نے تو ایجاد نہیں کی ہے، ہم اپنے جیسے کسی بندے کے ایجاد کیے ہوئے بدعت پہ عمل کر رہے ہیں، کسی مولوی نے پہلے عمل کیا تھا اس کے عمل پہ کر رہے ہیں۔ قربان جائیے پیارے مصطفیٰ کے اوپر۔ دوسری حدیث آپ نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد سواء احدث او لم یحدث، بدعت تم نے ایجاد کی ہو یا تم اپنے جیسے کسی بندہ کے ایجاد کردہ بدعت کے اوپر عمل کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں تمہارا عمل کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا، ناقابل قبول ہو جائے گا۔ یہ بدعت کے اوپر عمل کرنے والوں کے نقصانات میں سے سب سے پہلا نقصان ہے۔ اب یہاں پر ایک علمی بحث ہے، ابھی اس بحث میں ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ بدعت کے کون سے اعمال مردود ہوں گے، اس پہ علماء نے بحث کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بدعتی کے سارے اعمال چاہے وہ موافق سنت کیوں نہ ہو، وہ بھی رد کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی رد کر دی جائے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہا المدینہ تو حرم، مدینہ حرم ہے، من آوا فیہ محدثا، جو کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دے گا، او احدث فیہ، یا وہاں بدعت ایجاد کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے بدعتی پر، بدعت کو پناہ دینے والے پر، بدعت کی حمایت اور نصرت کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری دنیا والوں کی لعنت ہو۔ اور اس کے بعد کہا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے نہ فرض نماز کو قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل نماز کو قبول کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں بدعتی کے سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نقصانات میں سے یا بدعت کے مضر اثرات میں سے دوسرا اثر جو انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے یا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بدعت پر قیامت تک جتنے سارے لوگ عمل کرتے جائیں گے
اللہ تعالیٰ اس پہلے بدعتی کو اتنا عذاب دے گا جس نے بدعت کو دنیا کے اندر ایجاد کیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت سنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ سورہ نحل کی آیت ہے کہ جب ان مکہ والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کے طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اس بابت تم کیا کہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں اساطیر اولین ہے، داستان پارینہ ہے، اگلے لوگوں کی قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ظالم بدبختوں نے یہ کہہ کر کے وہ جرم عظیم کیا ہے کہ اب قیامت تک جو بھی کوئی شخص قرآن کے خلاف تبرہ بازی کرے گا یا قرآن کو برا بھلا کہے گا اتنا گناہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو دے گا۔ غور کیجئے، کوئی تسلیمہ نسرین، کوئی سلمان رشدی آج کے دور میں اگر قرآن کو برا بھلا کہے گا تو جتنا گناہ اس کو ہوگا اتنے ہی گناہ مکہ والوں کے ان کافروں کو ہوگا جنہوں نے قرآن مجید کو سب سے پہلے برا بھلا کہا تھا۔ آج لوگ بدعت ایجاد کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے نتیجے کے اوپر غور نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے کتنا بڑا بوجھ یہ لوگ اٹھاتے ہیں، الا ساء ما یزرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تقتل نفس ظلما الا صنع له ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ دنیا میں جو بھی کوئی شخص مظلومانہ طریقے کے اوپر قتل کر دیا جائے گا اس کے قتل کے گناہ کا کچھ نہ کچھ چھینچا حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابل کے گردن پہ بھی پڑے گا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں سب سے پہلے ناحق خون بہانے کا یہ طریقہ ایجاد کیا تھا۔ فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعلیہ مثلها ومثل من عمل بها، اور اس کے بعد کہا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شیئا۔ جو ہماری دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے گا، نئی بات کے اوپر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہ دے گا جس نے پہلی مرتبہ دنیا میں بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں نقصانات؟ آئیے بدعت کے نقصانات کیا ہیں میرے بھائیوں؟ کل قیامت کے دن جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے افراد کو حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں، توحید کے نتیجے میں اللہ تو ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَحْتَلِيَنَّ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي، امت کے میرے افراد کچھ گھوم رہے ہوں گے، سامنے منڈلا رہے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکا دے رہے ہوں گے، ان کو بھگا رہے ہوں گے، دور کر رہے ہوں گے۔ نبی کہتے ہیں جب میں یہ دیکھوں گا تو میں کہوں گا او صحابی او صحابی، یہ کہ اخوانی اخوانی، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، آنے دو آنے دو، ان کو نہ روکو۔ اب فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری، جملہ دیکھیے گا، انک لا تدری۔ آج لوگ کہتے ہیں عالم الغیب تھے، یہاں جملہ فرشتوں کا دیکھیے، انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کے دین میں آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ ایجاد کر لیا تھا۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا کہ انہوں نے میرے کامل مکمل نافع اور انفع شریعت کو چھوڑ کر خود اپنے یا اپنے جیسے کسی بندے کے ایجاد کردہ رسومات کو عملی جامہ پہنایا، اب میری شریعت کے اوپر عمل کرنا انہوں نے کافی نہیں سمجھا، تو میں بھی ناراض ہو جاؤں گا، میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر و بدلا، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم میرے حوض سے پینے کے مستحق نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد ابن قیم لکھتے ہیں، جملہ سن لیجئے، 1 کروڑ بھی اس جملے کا قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں فلہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 حوض دیا تھا، 2 حوض دیا تھا، حوض فی الآخرہ وحوض فی الدنیا، ایک حوض آخرت میں، ایک حوض دنیا میں کا دنیا میں جو حوض ہے وہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے، جو اس سنت سے جتنا پینے والا ہوگا حوض سے اتنا زیادہ پیے گا، اور جو اس سنت سے جتنا روگردانی کرنے والا ہوگا نبی کے حوض سے قیامت کے دن وہ اتنا دور کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھا آپ نے؟ بس ایک اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بدعت کے برے اثرات انسانی زندگی پر یہ پڑتے ہیں کہ میرے بھائیوں سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں، سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت سفیان ابن عطیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم
اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بدعت کے نتیجے میں ایک سنت کو اس قوم سے اٹھا لیتا ہے، ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے. وَلَمْ يُعِدْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کہا پھر وہ سنت لوٹ کر کے روئے زمین پہ نہیں اترتی ہے، نہیں اترتی ہے. کہا کیوں نہیں اترتی ہے؟ کہا اس لیے کہ بدعتی بدعت کے اوپر ہمیشہ عمل کرتا ہے. کہا اس لیے صاحب الزنا یتوب وصاحب البدعۃ لیس لہ توبہ. کسی کا قول ہے کہا کہ ایک زناکار چوری کرنے والا آدمی توبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ مومن ہے تو چوری کو چوری سمجھ کے کرتا ہے، گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اور بدکاری کو بدکاری سمجھ کے کرتا ہے. لیکن ایک بدعتی سینہ ٹھوک کے بدعت کرتا ہے، ڈھول بجا کے بدعت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تقرب اللہ کا یہی ذریعہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا یہی ذریعہ ہے. اور اس کی ایک مثال لیجئے کہ بدعت کے نتیجے میں سنت کیسے اٹھا لی جاتی ہے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعاؤں کا جو سلسلہ شروع کیا لوگوں نے تو ہوتا تھا. ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، نماز ختم کرنے کے بعد صحابہ کرام سے پیارے مصطفیٰ ملتفت ہو جاتے تھے، گھوم جاتے تھے. آج یہ نہیں ہوتا. آج ہوتا کیا ہے؟ نماز السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ کیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیا. پیچھے جو مؤذن بیٹھے ہوئے ہیں زور سے کہتے ہیں آمین، اور سارے لوگ کہا آمین شروع کر دیا. وہ جو گھومنے کی سنت تھی دائیں اور بائیں جانب اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کی طرف التفات کرتے تھے. یہ سنت ختم ہو گئی. رات رات بھر ڈھول اور تاشوں کے داؤ کے اوپر ناچنے والے لوگ فجر کی نمازوں سے اکثر غافل ہوتے ہیں، سنتوں سے اکثر غافل ہوتے ہیں. یہ ایک الگ باب ہے، اس کو میں چھیڑنا آپ کے سامنے نہیں چاہتا. بس مشت از کھروارے اور 2-4 منٹ اگر ہو جائے تو میرا موضوع مکمل ہو جائے گا. ہاں تو یہ ہے سنت کا معاملہ. اب اس کے بعد آئیے، ایک نقصان یہ پیدا ہوتا ہے بدعتوں کا کہ مسلم معاشرے میں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے. اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے انہی بدعتوں. جب تک امت کتاب و سنت کے اوپر عمل پیدا رہی، امت ایک رہی. پہلا فرقہ پیدا ہوا امت کے اندر خوارج کا، امت 2 دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی، شیعہ اور خوارج ہو گئے. پھر انہی خوارج کے کوکھ سے جنم لیا مرجیہ نے، معتزلہ نے، جہمیہ نے، قدریہ نے. اور ان لوگوں نے اہل سنت کے خلاف جو ادھم مچائی ہے وہ تاریخ کی ایک داستان ہے میرے بھائیوں. اہل سنت کے علماء کو پکڑوا کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے کنہوں نے ڈالا تھا؟ تاریخ گواہ ہے. امام احمد بن حنبل کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے کس نے ڈالا تھا؟ کس نے ڈالا تھا امام ابن تیمیہ کو طلاق ثلاثہ کے مسئلے پہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے؟ کس نے کیا کیا ظلم نہیں کیا ہے ان لوگوں نے علماء اہل سنت کے اوپر. جو سنت کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بدعت کو فروغ نہیں دے سکتے تھے، بدعت کی ترویج و اشاعت نہیں کر سکتے تھے. جب تک یہ اہل سنت کے علماء کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے نہ ڈالیں. آج بھی یہ کھیل جاری ہے میرے بھائیوں، آج بھی یہ کھیل جاری ہے. لیکن ڈرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے. منہج کو پکڑیے، منہج کو پکڑیے، کیونکہ یہ وہ منہج ہے جس میں ہر چیز موجود ہے. لوگ آج صرف بات کرتے ہیں خدمت خلق کی، خدمت خلق کی، خدمت خلق کی. خدمت خلق کرنے والا عبداللہ ابن جدعان سے بڑا کوئی نہیں تھا، جس کے گھر کا چولہا کبھی پوچھتا نہیں تھا. ام المومنین نے سوال کیا تھا کہ کیا ہوگا اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جہنمی ہے، جہنمی. عبداللہ ابن جدعان کا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اتنا مہمان نواز تھا. کا توحید تھا اس کے پاس. کیا صحابہ کی زندگی میں خدمت خلق نہیں پایا جاتا؟ ایک شخص کا جنازہ اٹھ رہا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. کہا قرضہ ہے اس کے ہاتھ میں، میں جنازہ نہیں پڑھتا، تم لوگ پڑھ لو. مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھ دیجئے، میں قرضہ عطا کروں گا. کہا علی الوفا، وفاداری کی امید کرتے ہو، وفاداری کا وعدہ کرتے ہو، قرضہ نبھا دو گے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی ہم نبھا دیں گے. یہ خدمت خلق نہیں ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے خدمت خلق کس نے کیا ہے؟ وہ جو آیا تھا اس ہندوستان کے اندر، وہ کون سا جذبہ لے کر کے آیا تھا کہ جب وہ لوٹ کر جا رہا تھا تو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی انسان کی پوجا کی جائے، لیکن میرے بھائیوں مداہنت نہ برتی جائے. کسی کو خوش کرنے کے لیے سنتوں کو قربان نہ کیا جائے، کسی کو سیدھا کرنے کے لیے نبی کے اصولوں سے دستبردار نہ ہوا جائے. یہی وہ چیز ہے اہل حدیثوں جو ہمارے پاس منہج کے نام پہ زندہ ہے.
خدا را دنیا میں کوئی بھی چیز اس منہج کا قیمت ادا نہیں کر سکتی. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم اسی منہج پہ اسی طریقے پہ چل رہے ہیں جو اسلام صحابہ پہ نازل ہوا تھا, جو اسلام پیارے مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا. اسی پر جمے رہیے اور اللہ کی بشارت اس کے نبی کی زبانی قبول کیجئے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ. قیامت تک باقی رہنے والی یہ جماعت ہے. اور دنیا والے کان کھول کر کے سن لیں کہ موحدین کی چٹائی پہ بیٹھنے والے ان علماء کی اور یہ کمزور لوگوں کی مٹھی بھر جماعت جب تک موجود ہے تب تک قیامت نہیں آتی ہے. جس دن یہ جماعت ختم ہو گئی اسی دن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن یہ دنیا تہو بالا کر دی جائے گی. تمہارا وجود اس دنیا والوں کے لیے رحمت ہے, تمہارا وجود اس سماج اور سوسائٹی کے لیے رحمت ہے. اپنے اس نصیبے کے اوپر فخر کرو, اللہ کا شکریہ ادا کرو, منہج کے اوپر جم جاؤ, بدعتوں سے اجتناب کرو, سنت سے محبت کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.